آپ عدالت سے پرائیویٹ کونسل سرکاری وکیل نہیں مانگ سکتے کہ ہمارا دیوانی معاملہ ہے اور اس میں ہمیں حکومت وقت جو ہے وہ پرووائڈ کرے۔ آپ ایز اے میٹر آف رائٹ کلیم نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرفان خان ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سوال آپ کا، جواب ہمارا، قانون کے تناظر۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ مفت وکیل کیسے ملتا ہے؟ میں نے بے شمار دفعہ کہا ہے کہ سوال کو الیبوریٹ کیا کریں، پھر مجھے سارے ٹاپکس کو کور کرنا پڑتا۔ اب میں اس سوال کو اس طرح سمجھا ہوں کہ آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ پرائیویٹ وکیل انگیج کر سکو، اور اس کے لیے آپ کو سرکاری وکیل کیسے ملے گا اس کا پروسیجر بتا دیں۔ اس پروسیجر کو بتانے سے پہلے میں آپ کو گوش گزار کر دوں کہ مقدمات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دیوانی اور ایک فوجداری۔ جرنل بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ تو ریونیو کے بھی مقدمات ہوتے ہیں، کسٹم کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں، یہ دیوانی اور فوجداری۔ اب دیوانی مقدمات میں جو آپ کو سرکاری وکیل نارملی نہیں ملتا جب تک آپ انسالوینٹ ڈکلیئر نہ ہو جائے۔ انسالوینٹ حکومت پاکستان آپ کو ڈکلیئر کر دے، یا آپ پاپر سوٹ فائل کر کے، پاپر سوٹ فائل کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو انسالوینٹ ڈکلیئر کروا لیں۔ انسالوینٹ ڈکلیئر ہونے کے بعد اگر آپ کا کہیں پہ کوئی رائٹ بنتا ہے کہ فلاں زمین کے اوپر میرے قبضہ اور یہ چیزیں ہیں، تو انسالوینٹ ڈکلیئر کرتے وقت آپ کے اوپر کچھ قرضہ جات ہوں گے۔ جب آپ کو انسالوینٹ ڈکلیئر کیا جائے گا کہ آپ بینکرپٹ ہو چکے ہیں، آپ دیوالیہ ہو چکے ہیں، اب آپ سے کچھ واپس نہیں لیا جا سکتا، تو اس صورت میں آپ جب پاپر سوٹ کے ذریعے یا کسی اور فورم کے ذریعے دیوالیہ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، تو دیوالیہ ڈکلیئر ہونے کے بعد آپ کوئی دعویٰ دائر کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا کلیمنٹ آئے گا آپ کا قرض دار۔ جو قرض خواہ ہے، وہ خواہ بینک ہو یا کوئی اور بندہ ہو، پھر وہ آپ کو خود اس میں اسسٹنس جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا۔ کیوں؟ اس کو ایک ہوپ نظر آئے گی کہ ہاں اس آدمی کے پاس ہمارا قرض ڈوبا ہوا ہے اور یہ قرض ہم ریکور کر سکتے ہیں اگر اس کے دعوے میں اس کی پراپر قانونی معاونت کر دی جائے یا اس کو مہیا کر دی جائے۔ یہ تو ایک دیوانی کیسز میں ایک طریقہ کار ہے۔ اس میں آپ عدالت سے پرائیویٹ کونسل سرکاری وکیل نہیں مانگ سکتے کہ ہمارا دیوانی معاملہ ہے اور اس میں ہمیں حکومت وقت جو ہے وہ پرووائڈ کرے۔ آپ ایز اے میٹر آف رائٹ کلیم نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہو گئے دیوانی مقدمات۔ اب دیوانی مقدمات میں ایک چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ دیوانی مقدمات ان پرسن بھی کر سکتے ہیں، آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنا نالش، اپنا مقدمہ، اپنا دعویٰ خود تحریر کر کے اور نیچے اپنا نام لکھ کے آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ اس صورت میں عدالت آپ کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ کبھی بھی ناک آؤٹ نہیں کرے گی، بلکہ اس صورت میں عدالت کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو کوئی بھی آرڈر پاس کرنے سے پہلے آپ کو متنبہ کرے کہ جناب آپ نے اب نیکسٹ پیشی سے پہلے ان کاغذات کو اکٹھا کرنا ہے اور ان کاغذات کو عدالت میں پیش کرنا ہے۔ آپ نے نیکسٹ تاریخ پیشی سے پہلے یہ لسٹیں جو ہیں یہ عدالت کو پرووائڈ کرنی۔ عدالت معاون ہوگی آپ کے ساتھ اگر آپ ان پرسن جائیں گے۔ عدالت ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ جب ایک لے مین آپ کا ڈائریکٹلی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو تمام قانونی معاونت آپ کو جج دے گا کہ جناب تکنیکی بنیادوں پہ آپ کے پاس یہ معاملات ہیں، آپ نے ایسے کرنے ہیں۔ اب آ جائے فوجداری مقدمات کی طرف۔ فوجداری مقدمات میں بائیفرکیشن ہے 3 قسم کی۔ پہلی قسم فوجداری مقدمات کی وہ ہے کہ جس میں مائنر اوفینسز ہوتے ہیں، جن کی سزا 3 سال سے کم ہوتی ہے، ان کے لیے مجسٹریل کورٹس بنا دی گئی ہیں۔ پھر دوسری قسم آتی ہے کہ ہوتی تو مجسٹریل کورٹ ہی ہے لیکن اس کے پاس پاورز جو ہے وہ سیکشن 30 آف CRPC کی ہوتی ہے۔ تیسری کیٹیگری آتی ہے آپ کے پاس سیشنز کورٹ کی، کہ جس کو ہیڈ ڈسٹرکٹ جج، سیشن جج کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی ٹیم کے طور پر کہ جناب آپ کے پاس یہ جو مقدمات آ رہے ہیں، آپ کو ایک ٹیم مہیا کی جا رہی ہے ایڈیشنل سیشن ججز کی، آپ اپنی اس ٹیم سے اپنا کام کروا سکتے ہیں
اپنے اختیارات کے پیرلل وہ معاملات آ جاتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو فوجداری کی اقسام بتا دی اور یہ چلتی ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک۔ اب فوجداری مقدمات میں پہلے مجسٹریل کورٹ میں آپ کو سرکاری وکیل نہیں دیا جاتا تھا، یعنی کہ وکیل صفائی آپ کو نہیں دیا جاتا تھا، سرکار آپ کو مہیا نہیں کرتی تھی، وہ صرف سیشنز کورٹ یا اسپیشل کورٹس کی حد تک آپ کو مہیا کیا جاتا تھا کہ اسپیشل کورٹس جو ہے جو سیشن کورٹ کے پیرلل ہیں وہ، اور سیشنز ٹرائل میں آپ کو وکیل صفائی حکومت وقت کے اخراجات پر آپ کو فری آف کاسٹ دیا جاتا تھا کہ جب آپ نے آ کے ایک اسٹیٹمنٹ دینی ہے کہ میں وکیل کرنے کی سخت نہیں رکھتا، مجھے وکیل پرووائڈ کیا جائے، جب ملزم یہ کہتا ہے تو اس کو سرکاری وکیل مہیا کیا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز دیکھیں، اس میں ایک چیز ہے کہ آپ آیا پری ریسٹ بیل پہ ہو یا حوالات جوڈیشل میں ہو۔ اگر تو حوالات جوڈیشل میں ہو تو زیادہ پروبن نہیں کیا جائے گا، آپ کی سٹیٹمنٹ کو منوان تسلیم کر لیا جائے گا کہ آپ وکیل نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ اگر پری ریسٹ بیل پہ ہیں، عبوری ضمانت پہ ہیں، تو پھر عدالت اس کو پروبن کرے گی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو یا واقعتاً آپ میں اتنی سخت نہیں ہے کہ آپ اپنا وکیل کر سکو۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو میں نے ملزم ونگ کا بتا دیا آپ کو کہ یہ ملزم کے بارے میں یہ معاملات ہیں۔ اب آ گیا مستغیث کے بارے میں۔ اب مستغیث کے بارے میں دیوانی معاملات میں فوجداری معاملات میں اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ جب کوئی سٹیٹ کیس درج رجسٹر ہوتا ہے کوئی بھی کسی بھی مستغیث کے جو ہے وہ بیان پہ کہ 154 کہتے ہیں کہ کوئی بھی انفارمر ہو سکتا ہے، اس کی مالک پروسیکیوشن ہے، اور جب چلان عدالت میں سبمٹ ہوتا ہے تو پروسیکیوٹر آلریڈی وہاں پہ موجود ہوتا ہے اس کیس کو چلانے کے۔ اب مستغیث یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میرے پاس وکیل نہیں ہے اور مجھے وکیل حکومت پاکستان جو ہے وہ مہیا کرے۔ جج کہے گا کہ حکومت پاکستان نے تنخواہ دار پہلے ہی وکیل پروسیکیوٹر مقرر کیا، وہ آپ کی طرف زیادہ۔ اب آپ کے پاس صرف اتنا ہے کہ آپ اس کو اسسٹ کر سکتے ہو، آپ اس کی معاونت کر سکتے ہو، وکیل آپ کو مل چکا ہے۔ اس لیے جناب دیوانی مقدمات کا میں نے بتا دیا، فوجداری مقدمات میں جو انڈر ٹرائل پرزنر ہے اس کو وکیل صفائی مل سکتا ہے، بغیر کسی ویریفیکیشن کے وکیل صفائی مل جائے گا۔ اس میں ویریفیکیشن اس لیے اتنی زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے، وقت کے ضیاع کو بچانے کے لیے، دوسرا سپیڈی ٹرائل کرنے کے لیے، تیسرا جلد از جلد انصاف دینے کے لیے یہ معاملات فوجداری اتنا لینتھی نہیں جاتے، اس لیے فوری طور پر سرکاری وکیل انڈر ٹرائل پرزنر کو مہیا کر دیا جاتا ہے، جبکہ پری ریسٹ بیل پہ معاملات کو پروبن کیا جاتا ہے اس کی انسالوینسی کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب دے